السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے علمی ہمسفر ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے امت مسلمہ اور فتنے۔ سامعین کرام، لغت میں فتنہ جھگڑا، فساد اور ابتلاء و آزمائش کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ کتاب و سنت میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم نے سورہ انفال میں شرک کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ اشارہ ربانی ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات میں جہنم کے عذاب کو فتنہ قرار دیا ہے۔ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ۔ سامعین کرام، موجودہ دور کو شرور و فتن کا دور کہا گیا، موجودہ دور کو انحطاط و زوال کا دور کہا گیا، موجودہ دور کو فقدان و حرمان کا دور کہا گیا۔ اب کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ کس بنا پر موجودہ دور کو فتنے کا دور کہہ رہے ہیں، جبکہ تمام مفکرین اور دانشوران اس دور کو انسانی زندگی کا زرین دور کہتے ہیں، اور آج انسان اپنی عقل و فراست سے ان بلند مقام پر پہنچ چکا ہے جس کا تصور بھی عہد ماضی میں محال تھا۔ تحقیقات اور ایجادات کی ارتقاء تہذیب و تمدن کا دور کہتے ہیں۔ موجودہ دور کے لوگوں نے خلائے وسیع کو مسخر کر لیا ہے، سمندروں کی گہرائیاں ناپ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، یہ سب کچھ تو صحیح ہے، لیکن اس بات کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اس حقیقت کو بھی ماننا پڑے گا کہ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے انی لارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کا مواقع القتل کے مطابق اپنے تمام معنی و مفہوم کے ساتھ فتنے ہر دور میں پائے گئے، اور امت مسلمہ ہمیشہ اس کا شکار رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہر جہاں جانب سے آوازیں آ رہی ہیں کہ امت مسلمہ کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے، امت مسلمہ کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ نت نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، شرک کی ہزاروں قسمیں نکل آئی ہیں، انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، شرافت و انسانیت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، کہیں الحاد و ارتداد کے فتنے جنم لے رہے ہیں، کہیں درندگی پھر سے بیدار ہو رہی ہے، کہیں فرقہ واریت کا عفریت مسلمانوں کو نگلنے کی تیاریاں کر رہا ہے، کہیں اسلام سوز ایمان سوز فتنے ابھر رہی ہیں۔ موجودہ دور میں اسلام سوز فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ الحاد و دہریت کا ہے۔ ابتدا ہی سے بچوں کو اسلامی تعلیم سے دور اور عیسائی تہذیب سے مانوس کر دیتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ مغربی تہذیب نے فحاشی اور بدکاری کو عام کیا ہے، اور تجارتی، جنسی، شہوانی، نفسانی، اخلاقی ہر اعتبار سے مسلمان کو بے راہ رو بنا دیا۔ پھر بھی ہم اپنے بچوں کا داخلہ انہی کے اسکولوں میں کراتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے بچوں کا ایڈمیشن انہی کے کالجوں میں کراتے ہیں۔ ہم آج کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ حدیث کے اس پیغام کو بھول چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اس دور کی ہر چیز الٹی نظر آتی ہے، اس دور کی ہر چیز الٹی نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کے پاس دولت ثروت کا کیا کہنا، لیکن ان سب کا کیا فائدہ؟ آج امت مسلمہ کو ایک ایسے فرد کی ضرورت ہے، ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس امت کا محافظ بن سکے۔ لیکن آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہوگا، کیا یہ ممکن ہے؟ جی ہاں میرے بھائیوں، یہ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنا لیں۔
اور اس پر سختی سے عمل پیرا ہو جائے، تب جا کر ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچائے رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔